السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سوال ہے کہ اس قرآن کو کس لیے نازل کیا گیا؟ دلہن کی رخصتی میں سر پر رکھنے کے لیے، میت کے ایصال ثواب کے لیے، نئی دکان یا مکان کے افتتاح کے لیے، تبرک یا برکت حاصل کرنے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، یا پھر قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اسے سمجھ کر اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کی ہدایات کو جان کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جائے؟ قرآن کے بیان کے مطابق اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، لہٰذا ہم یہود و نصارہ کی طرح اس کے الفاظ کو تو نہ بدل سکے، لیکن اس کے حقیقی مقصد کو ہم نے بدل رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے تمام عرب جاہل دیہاتیوں اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے بار بار اعلان کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت ہی سہل، بہت ہی آسان بنا کر پیش کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن ہم نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف مولوی حضرات کے لیے ہی اس کتاب کو آسان بنایا گیا ہے، اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متمنی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اپنی امت کی بخشش طلب کریں گے تو انہی حضرات میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کے بارے میں ناراضگی اور دکھی کا اظہار کریں گے جنہوں نے قرآن پر عمل کرنے کو ترک کر رکھا تھا؟ اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ اب آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں شکوہ رحمت للعالمین رب العالمین سے کریں؟ کیا کہیں گے ہم کہ ہم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بزنس مین بن گئے، مگر قرآن حکیم کو نہ سمجھ سکے؟ کیا صفائی دیں گے کہ ہم نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تو لے لی، ہم نے اپنی جائیدادیں تو کھڑی کر لی، ہم نے اپنی اولاد کو تو اونچا پڑھا دیا، مگر قرآن کو سمجھنے کا ہمیں وقت نہیں ملا؟ کیا صفائی دیں گے کہ ہم نے انگریزی تو سیکھی، اردو تو سیکھی، کمپیوٹر کی زبانیں تو سیکھی، سائنس تو سیکھی، مگر قرآن کی زبان کو سمجھنے کا ہمیں وقت نہیں ملا؟ یاد رکھیں، ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ ہم کوئی لاڈلے نہیں ہیں جو ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ہم سے بھی امتحان ہوگا۔ برائے کرم اس دنیاوی خرافات میں پڑھ کر اپنی عاقبت کو خراب مت کیجیے، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، وقت ہے، اٹھ جائیے، جاگ جائیے، اللہ رب العالمین کے فرمان پر غور کیجیے اور اس کے بیان کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے بیان کے مطابق گزاریے، ورنہ عاقبت کے دن، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے قرآن سے نوازا تھا، کیا تم نے اس پر عمل کیا، اس پر غور و فکر کیا، تو ہم یہ صرف کہہ پائیں گے کہ یا اللہ تعالی، ہم تو دنیاوی مشغولیات میں اتنے پھنس چکے تھے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین صرف اتنا کہنے سے چھٹکارا نہیں دے دے گا، بلکہ تم نے جو کچھ بھی کیا اس پر پکڑ ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، تمہارے سامنے قرآن ہے، احادیث ہیں، ان کو غور و فکر کرو، دیکھو، اور اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرو۔ یقیناً اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر ذرا سی بھی سمجھ میں آ گئی ہوں تو اس کا اظہار آپ لائک بٹن پہ کریں اور سبسکرائب کر دیں، ورنہ اگلی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔